بہرحال عقل ابتدان اور امتحان شرط ہے. عقل واسطہ ہے. کلام خدا ہو، کلام نبی ہو، عقل. اب یہ عقل کیا ہے؟ عقل کی تعریف فلاسفرز نے جو کی ہے میں آج اسے نہیں چھیڑوں گا. کتاب شریف اصول کافی میں ایک حدیث ہے، بلکہ پہلی ہی حدیث ہے، اور صحیح السند بھی ہے، بلا اشکال بلا اختلاف. سند بھی صحیح ہے اور حدیث ہے. فرمایا معصوم نے لما خلق اللہ العقل، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل کو پیدا کیا، قال له ادبر اقبل، اس سے کہا آگے بڑھ. عقل آگے بڑھی. ثم قال له ادبر، کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ گئی. تو خالق نے فرمایا کہ تجھ سے زیادہ محبوب شے میں نے کوئی خلق نہیں کی. تجھ سے زیادہ محبوب شے کوئی خلق نہیں کی. میں تجھ کو اسی وجود میں ودیعت کروں گا جسے میں دوست رکھوں گا، اور اگر کسی کو حکم دوں گا تو تیرے سبب سے، کسی کو منع کروں گا تو تیرے سبب سے، کسی کو کچھ انعام و اکرام اور جزا عطا کروں گا تو تیرے سبب سے، کسی کو کوئی سزا بھی دوں گا تو تیرے سبب. اس کی تو سزا بھی کمال لطف ہے. کاش وہ عشق حق پیدا ہو جائے کہ یہ جملہ سمجھیں آپ. اس کی سزا بھی اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہماری سرزنش کرے. اس لائق سمجھا کہ ہماری سرزنش کرے. سرزنش تو اسی کی جاتی ہے نا جس سے کچھ تعلق خاطر ہو. آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں یا سڑک پر کھیلنے والے ہر بچے کو ڈانٹتے ہیں؟ سڑک پر تیرے بچے کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں. اپنے بچے کی تادیب ہوتی ہے، اپنے بچے کی تنبیہ ہوتی ہے، چونکہ تعلق خاطر ہے. رب کریم اگر ہمارے لیے سزائیں بھی تجویز کر رہا ہے تو لطف حق ہے. لطف کبریا ہے. بہرحال یہاں بھی مقام احسان و اکرام میں فرما رہا ہے اے عقل تیری وجہ سے انعام بھی دوں گا، تیری وجہ سے